آج سے تقریباً 4 سال قبل ہم ٹیکسلا میں رہائش پذیر تھے تو ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس نے سارے خاندان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ اگرچہ اس حادثے میں ہمیں کچھ جانی و مالی نقصان بھی ہوا، لیکن اللہ پاک نے ہماری زندگیوں کے رخ بدل ڈالے۔ ہوا یوں کہ گرمیوں کے دن تھے، ہم گھر کے برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ میری باجی اور بھانجا بطور مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک دیوار پر ایک سایہ نظر آیا، پھر دیکھتی کیا ہوں کہ ایک ڈاکو سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ میرے سامنے سے ہوتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ چور کمرے میں داخل ہونے کے بعد ٹارچ سے کمرے میں ہر ایک چیز کی تلاشی لے رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ہمت دے اور اس مشکل سے نجات دے۔ جب میرا خوف کچھ کم ہوا تو میں نے اپنی باجی کو جگا کر کہا کہ ہمارے گھر میں چور گھس آیا ہے، ہم دونوں مل کر دروازے بند کر کے ان کو باہر سے پکڑ کر شور مچائیں گی۔ شوہر کو اس لیے نہ اٹھایا کہ وہ کمرے میں جائیں گے اور چور ان پر فائر کر دے گا، لیکن ہوا وہی۔ میری باجی نے میرے شوہر کو جگا دیا اور وہ سیدھے کمرے میں گھس گئے۔ انہوں نے چور کو پکڑنے کی کوشش کی تو چور نے سائلنسر والے پستول سے ان کو گولی مار دی، جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ وہ زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی۔ جب لائٹ آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ بہرحال چور کو ہم نے قابو کر لیا۔ اب ہم نے اپنے میاں کو ہسپتال پہنچانا تھا۔ قریب ہی ہسپتال تھا۔ وہاں جا کر ان سے کہا کہ ہمیں ایمبولینس دے دیں، بہت سیریس مریض ہے، مگر ہسپتال کے عملے نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ واپس آئی تو اپنے میاں کی حالت دیکھ کر برداشت نہ ہو سکا اور بھانجے کے ساتھ ہسپتال بھاگ کر آئی۔ ان کی منتیں کی کہ میری یہ سونے کی چوڑیاں لے لو، مگر خدا کے لیے ایک گاڑی مریض کے لیے دے دو، مگر جن کا ضمیر ہی مر جائے ان کو جھنجھوڑنے کا کیا فائدہ۔ روتی ہوئی پھر واپس آئی۔ راستے میں پولیس والے ملے۔ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ یہاں چور آیا ہے؟ میں نے کہا ہاں ہمارے گھر میں چور ہے، مگر میرے شوہر کو ہسپتال پہنچا دیں، وہ شدید زخمی ہیں۔ پولیس والے گھر میں جا کر چور سے تفتیش کرنے لگے۔ محلے والوں نے کہا کہ پہلے مریض کو ہسپتال لے جاؤ، پھر چور سے تفتیش کرنا۔ جب محلے والوں نے دباؤ ڈالا تو پھر پولیس والے سستی سے اٹھے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر میرے شوہر کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا۔ چور بھی ساتھ تھا۔ میرے بڑے بھائی آرمی میجر ہیں، ان کو بلانے کے لیے بھانجے کو واہ کینٹ بھیجا۔ اتنے میں میرے شوہر کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ایمرجنسی میں لے گئے۔ میں اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ ان کو زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہماری مدد فرما۔ وہاں سے ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بڑے ہسپتال لے جائیں۔ وہاں سے پھر بڑے ہسپتال لے آئے۔ لمحہ بہ لمحہ ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی پریشانی کہ سورہ یاسین جو کہ زبانی یاد ہے وہ بھی بھول گئی۔ آیتیں خلط ملط ہونے لگیں۔ اتنے میں میرے بھائی صاحب آ گئے اور مجھے تسلی دینے لگے۔ میں نے کہا کہ بھائی وہ تو ایمرجنسی میں ہے، مگر پولیس والے بہت تنگ کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب پولیس والوں کی خبر لینے لگے۔ پولیس والوں نے بھائی کو سلوٹ کیا۔ بھائی نے غصے سے دو تین سنائیں اور سب کے نام، پتے اور تھانے کا فون نمبر لے لیا کہ اگر میرے بہنوئی کو کچھ ہو گیا تو ایک ایک کی خبر لوں گا۔ اس کے بعد پولیس والے وہاں سے ایسے غائب ہوئے تھے جیسے تھے ہی نہیں۔ شوہر صاحب کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ ہم نے صلاۃ الحاجت پڑھی۔ تقریباً 45 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا مریض بالکل ٹھیک ہے، گولی لگ کر نکل چکی ہے، خطرے سے باہر ہے اور خون چڑھا دیا ہے۔ یوں محسوس ہوا جیسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر شکرانے کے نوافل پڑھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہم وہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل آئے۔ چند دنوں کے بعد میاں کو نئے گھر لایا گیا تو گھر کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ بچے باپ کو دیکھ کر شکرانے کے نوافل ادا کرتے، تلاوت کرتے۔ ٹی وی تو پہلے ہی چوری ہو چکا تھا، گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی پردے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے میاں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور داڑھی بڑھا دی۔ جس جگہ دوسرا گھر لیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ والے مولانا صاحب سے ملاقات کرائی۔ اب وہ ہمارے بچوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے اسلامی کتابیں پڑھنے کے لیے بھجوانی شروع کی۔
اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنا شروع کیا۔ بڑے بیٹے نے 8ویں پاس کر کے حفظ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل کر لیا۔ شوہر صاحب باجماعت 5 وقت نماز کی پابندی کرنے لگے۔ تصویریں ساری جلا دیں۔ جن جن کی حق تلفی کی تھی یا غیبتیں کی تھیں معافی مانگی، اور پورے گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بالکل بدل دیا۔